الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، وقت تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے اس کائنات میں انسان کو بنایا اور اس انسان سے اپنی محبت کا مطالبہ کیا کہ تمہارے پاس میری محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ صرف عبادت مقصود نہیں ہے. اگر صرف عبادت مقصود ہوتی تو فرشتے بہت عبادت کرتے تھے. فرشتوں کی عبادت کا حال یہ ہے کہ جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں، اور جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں، اور جو سجدوں میں ہے وہ قیامت تک سجدوں میں. اور اتنی فرشتے کی تعداد ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک فرشتہ اسی ہمارے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر کعبہ ہے، اور ملائکہ اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ ایک فرشتے کا طواف ہو گیا قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا ہے. اتنے ملائکہ ہے اللہ تعالیٰ کے کہ جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس کی توحید بیان کرنے میں، اس کی وحدانیت بیان کرنے میں، اس کی ربوبیت بیان کرنے میں، اس کو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کو صرف عبادت مطلوب نہیں ہے، عبادت وہ مطلوب ہے کہ جس عبادت میں معرفت ہو اللہ کی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو جو عبادت کے لیے پیدا کیا تو مفسرین ترجمہ کرتے ہیں یعبدون یعرفون. تمہاری نماز میں میری معرفت ہونی چاہیے، تمہارے روزوں میں میری معرفت ہونی چاہیے، تمہارے زکوٰۃ میں میری معرفت ہونی چاہیے. اور اگر تمہاری نماز ایک کور ہے، صرف جیسے اخروٹ کا ایک کور ہوتا ہے اور اس کور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو پھینک دیا کرتے ہیں، اصل تو اندر کا مغز ہوتا ہے. تو اگر میری اور آپ کی نماز ایک کور کی حیثیت رکھتی ہے اور معرفت رب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حضوری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہماری نمازوں کے اندر، اگر ہماری عبادت کے اندر اللہ کی حضوری نہیں ہے تو یاد رکھیں پھر اس کور کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کور پھینک دیا جاتا ہے اور مغزہ لے لیا جاتا ہے. ایک اخروٹ کا کور ہے جس کو کور کو اوپر کے چھلکوں کو پھینک دیتے ہیں اور اندر کے مغز کو لے لیا کرتے ہیں. اسی طرح ہماری نماز جو ہے وہ ایک کور ہے اور اس کے اندر ایک معرفت رب ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے. اگر سبحان ربی العظیم میں بول رہا ہوں تو اس کی عظمت کا خیال ہونا چاہیے، سبحان ربی العالی بول رہا ہوں تو اس کی عظمت کا خیال ہونا چاہیے. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ایک سخی کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہم نے تجھے دولت دی تھی، کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے یتامہ پر، مساکین پر، غریبوں پر اور بے شمار لوگوں پر خرچ کیا. میں نے مساجد میں، مدارس میں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں میں خرچ کیا. حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ یقیناً تو نے خرچ کیا تھا، لیکن حال تیرا یہ تھا کہ اندر سے تو شہرت کا طالب تھا، ریاکاری کا طالب تھا، تجھے میری معرفت نہیں تھی، میری محبت نہیں تھی، میرے نام پر تو نے کچھ نہیں کیا تھا. تو چاہتا تھا تجھے لوگ حاتم تائی کہے، تجھے لوگ سخی کہے، تجھے بڑا مالدار کہے، جاؤ دنیا میں بہت تعریف ہو گئی. اتنی سخاوت کے باوجود اللہ کہے گا تیرے لیے جہنم ہے. اب آپ بتائیے کہ اس حدیث شریف میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک کور ہے سخاوت کا، لیکن اندر میں اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کے نام پر نہیں ہے، ایک ریاکاری اور شہرت مقصود ہو گئی ہے. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے
کہ قیامت کے دن تعالی جل شانہ و من والہ ایک مجاہد کو بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ ہم نے قوت دی، طاقت دی، کہاں لگائی؟ وہ کہے گا کہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں نے جان دے دی۔ اللہ اتنی بڑی قربانی کے باوجود اللہ کہے گا سب کچھ دنیا کے لیے تھا، میرے لیے تو معرفت اور محبت نہیں تھی، اس لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک عالم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس عالم سے بھی کہیں گے ہم نے علم دیا تھا، تو نے اس علم کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ ہم نے دعوت دی، تبلیغ کی، ہم نے جو ہے احادیث پر آئی، ہم نے بیانات کیے، ہم نے بخاری پر آئی، ہم نے مسلم پر آئی، ہم نے دروس قرآن دیے، دروس حدیث دیے۔ اللہ کہے گا کہ یہ سب کچھ ایک شہرت کے لیے تھا، ایک دنیا کے لیے تھا، معرفت تیرے اندر نہیں تھی، میری پہچان نہیں تھی، میری محبت نہیں تھی، اس لیے یہ کور تھا، اندر میں کچھ نہیں تھا۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ تعالی جل شانہ و من والہ یہ جتنی عبادتیں فرض فرمائی ہے یا جتنے معاملات دنیا کے ہیں، ان تمام کے اندر اللہ مجھ سے اور آپ سے اور دنیا کے انسانوں سے یہ چاہتا ہے کہ تمہاری عبادتوں کے اندر میری معرفت ہونی چاہیے، میری محبت ہونی چاہیے، میرے عشق کی بنیاد پر جو ہے تمہاری عبادت ہونی چاہیے۔ اور جب انسان کسی سے عشق کرتا ہے، خوب سمجھ لیں، کسی سے عشق کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے مشکل سے مشکل مسئلہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں فہد اور سیرین کے واقعات مشہور ہے، دنیا میں لیلا اور مجنو کے واقعات مشہور ہیں، اور ان تمام واقعات پہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ساری باتیں آسان ہو گئی تھی، اس لیے کہ ان کو ایک عشق ہو گیا تھا، ایک محبت ہو گئی تھی، تو اپنے بدن سے خون دینا بھی آسان ہو گیا، اپنے گوشت کا ٹکڑا کاٹنا بھی آسان ہو گیا، ان کے لیے راتوں کو گھروں کا چکر کاٹنا بھی آسان ہو گیا، رات بھر کی بیداریاں بھی آسان ہو گئی۔ چلو فہد اور سیرین کے واقعات کو چھوڑ دو، لیلا اور مجنو کی کہاوتوں کو چھوڑ دو، ہمیں جب اپنی اولاد سے محبت ہے تو اولاد کی محبت کے خاطر ہم دن بھر بھی جاب کر رہے ہیں اور راتوں میں بھی بیداریاں کر رہے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے تو ہمارا ایک ہی جملہ ہوتا ہے میری زندگی کا خلاصہ میری اولاد ہے، میری زندگی کا خلاصہ میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میں اسی کے لیے دوڑ رہا ہوں، میں اسی کے لیے کما رہا ہوں، میں اسی کے لیے زندگی کو ایک کیا ہوا ہوں، میں اپنی نیند کو قربان کر رہا ہوں، سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین نہیں، بلکہ للہ نہیں بلکہ للولد ہو جاتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا جاگنا، میرا بیدار رہنا، یہ سب کچھ للأولاد ہے، للہ رب العالمین نہیں ہے۔ کیونکہ محبت اولاد سے ہو چکی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ اولادوں کے لیے رات میں جاگنا آسان ہو جاتا ہے، رات کی بیداریاں آسان ہو گئی ہے، رات میں دوڑنا آسان ہو گیا ہے، جاب پہ جانا آسان ہو گیا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھو کہ رات بھر وہ اوبر کر رہے ہیں، رات بھر وہ جاب کر رہے ہیں، رات بھر فیکٹریوں میں جا رہے ہیں۔ ارے تجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میری اولاد کا مسئلہ ہے، میرے بیوی بچوں کا مسئلہ ہے۔ تو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے لیے تھکاوٹ بھی آسان ہو جاتی ہے، مشقت بھی آسان ہو جاتی ہے، پریشانیاں بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب رب کی محبت ہو جاتی ہے تو ان صلاتی و نسکی، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، بلکہ میری پوری لائف، و مماتی، بلکہ میرا مرنا بھی، للہ رب العالمین، میں مروں گا تو بھی اللہ ہی کے نام پر اور میں جیوں گا تو بھی اللہ ہی کے نام پر۔ میری پوری زندگی کے اندر اے اللہ تو ہی تو ہوگا اور کوئی میری زندگی میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے اللہ کی محبت۔ حضرات صحابہ کرام کے باب میں یہ جو ہم سنتے ہیں تو آج واقعات ہمارے ذہنوں میں نہیں اتر رہے ہیں، صحابہ کے واقعات جو ہے نا وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں اتر رہے۔ اسی لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ حضرات صحابہ کو دیکھ لو تو تم صحابہ کو مجنون کہو گے، پاگل کہو گے، دیوانے کہو گے، اور یوں کہو گے بیکار لوگ تھے کہ جس نے اپنا وقت ضائع کر دیا، بیکار لوگ تھے
کہ اپنی دنیا کو ضائع کر دیا، بیکار لوگ تھے کہ اپنے کاروبار کو ضائع کر دیا، بیکار لوگ تھے کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اور بیکار لوگ تھے کہ اپنے بزنس اور مکان کو چھوڑ کر کے وہ مدینے کی طرف چل پڑے۔ بھلا یہ بھی کوئی لائف ہوئی، یہ بھی کوئی زندگی ہوئی؟ لیکن یہ بھی کہا سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے، اگر صحابہ میں سے کوئی صحابی اٹھ جائیں آج اور قبر سے اللہ ان کو زندگی دے دے اور وہ ہم کو دیکھ لے، تو خدا پاک کی قسم ہمیں وہ مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مسلم یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ ایک طرف نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ایک طرف حرام کا بھی کھا رہا ہے، وہ ایک طرف روزہ بھی رکھ رہا ہے اور دوسری طرف غیبت بھی کر رہا ہے، وہ ایک طرف زکوٰۃ بھی دے رہا ہے اور دوسری طرف حرام کا مال بھی لے رہا ہے، وہ ایک طرف اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کی بغاوت بھی کر رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے یہ آیت اتاری، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے اندر تھا، آج ہمارے اندر بھی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کتاب پر تو تمہارا ایمان ہے اور بعض کتابوں کو تم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کے کچھ اصول پر تم نے عمل کیا اور کچھ اصول پر عمل نہیں کیا۔ عمرہ اور حج کے لیے تو دورے ہیں، لیکن وہیں پر کعبۃ اللہ کے سامنے میرے نبی نے جو تصویر سے منع کیا تھا، وہیں کھڑے رہ کر کے میں اپنا ویڈیو بنا رہا ہوں، اور جس نبی نے ہمیں یہ منع کیا تھا کہ اس سے حرمت آتی ہے، اسی نبی کی مزار پر کھڑے رہ کر میں اپنا ویڈیو بنا رہا ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب پر تمہارا ایمان ہے اور بعض کتاب کو، یہ اگرچہ بنی اسرائیل کے لیے اتری ہے لیکن اللہ ہم کو بھی کہہ رہا ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے ہیں لَتَتَبَّعَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا اے میری امت، تم میں اگلی امتوں کے قدم بقدم چلو گے، ان کے نشان بنشان چلو گے، نعال بن نعال چلو گے، ان کے سوز بسوز چلو گے، ان کے قدم بقدم چلو گے۔ اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اگلی امت میں لوگوں نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا، میری امت میں بھی بدبخت پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس امت میں بھی وہ مسائل پائے جا رہے جو بنی اسرائیل کے اندر پائے جا رہے تھے، اس لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کو دیکھ لیں، ہم ان کو مجنون اور پاگل کہیں گے کہ دیوانے تھے، اپنی آل اولاد کو چھوڑ دیا، پاگل تھے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، مدینے بھاگ گئے، مکان چھوڑ دیا اور مدینے بھاگ گئے۔ اور اگر وہ ہم کو دیکھ لے تو ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ تم مسلمان ہو، ہمیں نہیں لگتا ہے کہ تم مسلمان، بھلا تم دولت کے خاطر ایمان کو چھوڑنے والے، تم دولت کے خاطر اللہ کے حب کو چھوڑنے والے اور محبت کو چھوڑنے والے، تم مومن کیسے ہو سکتے ہو؟ اب صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، حیات الصحابہ پڑھیں، حیات الصحابہ میں صحابہ کی مبارک زندگیوں کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کیسی، اور محبت رسول کے اندر اور محبت خداوندی کے اندر اور عشق رسول کے اندر اور عشق شریعت کے اندر اور عشق خداوندی کے اندر ان کا عالم کیا تھا۔ ان کے عالم کا حال یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر بند کر دیا، اور چٹائی میں بند کر کے وہاں پر دھونی دی، اور جس دھونی کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی اکر رہا ہے، اس لیے کہ دھوئیں کی وجہ سے اندر میں پریشانی ہو رہی ہے اور چٹائی میں لپیٹ دیا گیا ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ عثمان پر کیا گزری ہوگی اس وقت۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود اپنے رب اور اپنے نبی کو نہیں چھوڑا۔ مصعب ابن عمیر، ان کے واقعات روزانہ پڑھ لیتے ہیں، ممبروں سے ہم بیان بھی کر دیں، آپ سن بھی لیں، میرے لیے بول کر لذت لینا ہے، آپ کو سن کر لذت لینا ہے، باقی اس سے زیادہ زندگی میں ہمارے کچھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں اور اپنے نبی کے عشق و محبت کے اندر کچھ 10% بھی، اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بھی فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، اگر پوری شریعت کا 10واں حصہ بھی تم چھوڑو گے تو تم گنہگار بنو گے، اور امت کے بعد میں فرمایا کہ میری امت 10ویں حصے پر بھی چل لے گی تو وہ کامیاب ہو جائے گی۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن کم سے کم 10% پر تو ہم چلیں، شریعت پر کچھ تو چلنے کی کوشش کریں
کچھ تو حلال کا اہتمام کر لیں، کچھ تو اپنے زبانوں کی حفاظت کر لیں، کچھ تو گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، کچھ تو برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، کچھ تو نبی کی اور اللہ کی ناراضگی لینے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں روایتوں میں آتا ہے کہ مصعب ابن عمیر مکے کا وہ مالدار نوجوان تھا، وہ مالدار، باپ نہیں تھے آپ کے، وہ مالدار نوجوان تھا کہ جو روزانہ 200 درم کا سوٹ پہنتا تھا، جس کے کپڑے شام سے بن کر کے آتے تھے۔ میں اور آپ شاید ایسے کپڑے تو نہیں پہنتے، وہ کپڑے ہمیں نصیب نہیں، ان کی مالداری کا کیا کہنا، وہ کپڑے ہمارے لیے نہیں ہے۔ وہ مالداری ان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی کہ روزانہ 200 روپے کا اور 200 درم کا وہ سوٹ پہنتے تھے، اور پھر اس کے بعد غریب کو دے دیا کرتا تھا وہ جوان۔ لیکن جب اسلام قبول کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کو پڑھا، باپ نہیں تھا، ماں تھی، اور باپ بہت مال چھوڑ کر کے گیا تھا۔ چچا کو جب پتا چلا کہ بھتیجا ایمان لے آیا تو چچا گھر پہ آیا اور آنے کے بعد کہا، مصعب یہ سارا مال تیرے باپ کا ہے، تیرا نہیں ہے، اور یہ مال محمد کو مانتے ہوئے تجھے نہیں مل سکتا۔ بہرحال سارا مال لے لیا گیا، کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چچا آیا اور اس نے آ کر کے کہا، یہ کپڑے بھی جو تیرے پہنے ہوئے ہیں یہ تیرے باپ کے ہیں، اور محمد کو مانتے ہوئے یہ کپڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ مصعب کو برہنہ کر دیا گیا، کپڑے اتار لیے گئے، اور بغیر کپڑوں کے ماں کے خدمت پہ آ رہا ہے مصعب۔ ماں نے اپنے ہاتھوں پر، اپنے آنکھوں پر ہاتھ دے دیا، بیٹا کیا ہے؟ فرمایا محمد کا کلمہ پڑا ہے۔ چچا نے سب کچھ لے لیا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے، کپڑے دیے ہوں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایک جملہ فرمایا نبی نے، مصعب چاہے ساری دنیا گئی لیکن اللہ کی توحید آئی ہے، تو نے بہت اعلیٰ سودا کر لیا ہے، بہت عمدہ سودا کر لیا ہے۔ یہاں دنیا جا رہی ہے، سب کچھ گیا، کپڑے بھی اتار لیے، لیکن اپنے اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑا۔ وہ مصعب ابن عمیر جب سن نبوی 11 کے اندر مدینہ والے ایمان لا رہے ہیں، سن نبوی 12 کے اندر مدینہ والے ایمان لا رہے ہیں، جس کو لیلۃ العقبۃ الاولی کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مدینہ کے کہنے پر پہلے مدینہ والے 11 آدمی ایمان لائے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حج کے اندر آئے ہوئے تھے مدینہ والے، اور قریباً 11 آدمی ایک گھاٹی کے اندر بیٹھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ وہ ایمان قبول کیا۔ فرمایا، یا رسول اللہ، اپنا کوئی آدمی ہمیں بھیجیے تاکہ قرآن سکھائے۔ حضرت نے سب سے پہلے مدینہ جن کو بھیجا ہے وہ یہ مصعب تھا۔ جاؤ مصعب، تم ان کو قرآن سکھاؤ۔ مصعب ابن عمیر مدینہ المنورہ گئے، دین کو سکھانا شروع کیا۔ اگلے سال جب حج کے اندر آئے ہیں تو قریباً 72 افراد کو لے کر نبی کی خدمت میں آئے اور فرمایا، اللہ کے نبی یہ محنت کا نتیجہ ہے، اور ان 72 آدمیوں نے ایمان قبول کیا۔ بخاری میں ان کا پورا تذکرہ ہے۔ بہرحال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مدینہ نے دعوت دی، ان 72 آدمیوں نے دعوت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے۔ اور اس پر حضرت نے اللہ کی اجازت سے مدینہ شریف کا سفر فرمایا۔ سن ہجری 1 گزری، سن ہجری 2 گزری، سن ہجری 3 کے اندر احد ہو رہا ہے، اور اس احد کے اندر مصعب ابن عمیر شہید ہو رہا ہے، اور شہادت کا عالم اس کا یہ ہو رہا ہے کہ صرف ایک لنگی باندھی ہوئی ہے، اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ سر دھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، اور پاؤں دھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ وہ مکے کا مالدار جو 200 درم کا سوٹ پہنا کرتا تھا، آج دنیا سے شہادت کے ساتھ جب جا رہا ہے تو کس عالم میں جا رہا ہے کہ پورا کفن بھی نہیں ہے، اتنی چھوٹی چادر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مصعب کی اتنی چھوٹی لنگی اور چادر ہے تو کیسے کفن دیا جائے؟ حضرت نے فرمایا، سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ دنیا سے رخصت ہوا، اپنے پاؤں پر گھاس لے کر رخصت ہوا، لیکن جنت الفردوس کا مالک بن کر کے رخصت ہوا۔ حقیقت یہ ہے، اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر اس صورت میں نمازیں پڑھنا آسان، صبح میں اٹھنا آسان، حلال لقمے آسان،
حرام کو چھوڑنا آسان، لوگوں کے پیسوں کو واپس کرنا آسان، ناجائز پیسوں کو چھوڑنا آسان، یہ ساری باتیں آسان ہو جاتی ہے بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے. پھر تجارت حلال کی، پھر جاب حلال کا، پھر کاروبار حلال کا، پھر آل اولاد کے دیندار بنانا، یہ دینوں کے اندر فکر آ جاتی ہے، اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے قربان کرنا، یہ سب آسان ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کو تو اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت ہوا کرتی ہے. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو بھی وہ محبت نصیب ہو جائے. ہماری عبادتوں میں حق تعالی معرفت پیدا فرما دے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اللہ کی عظمت ہو ہمارے سامنے، جب ہم نماز پڑھیں تو ہماری نمازوں میں اللہ کی بلندی ہو، اور جب ہم سجدہ کریں تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے پاؤں میں سجدہ کر رہے ہیں. اگرچہ حدیث ضعیف ہے، الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، جب ساجد سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدم پر سجدہ کرتا ہے. اللہ کرے کہ ہماری یہ نماز بن جائے گی تو پھر وہ معراج المؤمنین بن جائے گی، مومن کا عروج ہو جائے گا، مومن کی بلندی ہو جائے گی، یہ دربار رب کا حضوری بن جائے گا، اس کا قلب اللہ کی ذات کو یاد کرنے والا بن جائے گا. حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ مجھے اور آپ کو اپنی حضوری، اپنا استحضار، اپنی محبت، اپنی معرفت، اس کی شریعت کی محبت اور اس کے دین کی محبت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. اسی لیے میں نے آیت پڑھی اذا سألک عبادی انی فانی قریب. میرا بندہ جب پوچھے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بندہ جب آپ سے پوچھے تو میں قریب ہوں. محبت والا اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے قریب ہوں. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع. میں بلانے والوں کی پکار کو، دعاؤں کو، ان کی راتوں کی بیداریوں کو، نمازوں کے بعد کی بیداریوں کو میں بہت سنتا ہوں. یہاں یہ نہیں کہا مالدار کو سنتا ہوں غریب کو نہیں سنتا، امیر کو سنتا ہوں غریب کو نہیں سنتا، کالوں کو سنتا ہوں گوروں کو نہیں سنتا، گوروں کو سنتا ہوں کالوں کو نہیں سنتا. فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، مرد پکارے گا سنوں گا، عورت پکارے گی سنوں گا، کالا اور گورا، چھوٹا اور بڑا، امیر اور غریب، جو بھی مجھے پکارے گا میں سب کی سنتا ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. مجھ سے مانگو، مجھ پر یقین رکھو، ولیؤمنوا بی، مجھ پر یقین رکھو، مجھ سے مایوس نہ ہو جاؤ، مجھ سے نہ ٹوٹو، مجھ سے دور نہ ہو جاؤ. ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تم ہدایت پا جاؤ گے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اس حقیقی رب سے، اس حقیقی محبوب سے اور اس حقیقی مولا سے تعلق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله الذي علا في مجده ولا يعالى، الذي نادى عباده في الأصلاب فلبوه عجالا، فقال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخفف عن قائلها أثقالا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، نبي أقسم الله بحياته وآلا. معاشر الحاضرين، اعلموا أن من تاجر إلى الله فقد ربحت تجارته، ومن قصد بابه فقد صدقت إنابته. وهذه عباد الله أشهر الحج الموسومة بالعج والثج، قد أهلت بالبركات المستهلة، فلم تدع للمتعلل عن الحج علة بدأت بعيد الفطر وختمت بعيد النحر، واشتملت على أيام العشر يؤم فيها البيت العتيق من كل فج عميق، ويزم ركاب الرفاق لمفتون السير والسراء زميلا، ويقطعون الفلاة ميلا ميلا، ويأخذون بقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا،
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. دعاهم واستدعاهم فآثروه على الأبناء والآباء، أرضوا حر الوجوه بحر الحجير، ورفعوا الرغبة للتغليس والتهجير، وتحملوا في قطع السير البرد والحر، وبذلوا الأموال في طي الأميال في البر والبحر، فلم يرعهم من البر عجاج ولا من البحر أمواج، فيا حسن ما سالت بأعناق المطي أباطحهم، ونزلت الملائكة من العلي الأعلى تعانقهم وتصافحهم. فيا معرضا عن سلع النجاة، ويا متعرضا لرذالة الحسرة، متركا حمانا، متى يسمح لك فتمسح من البيت العتيق أركانا؟ متى تكسب بالصفا صفا والركن اليماني أمانا؟ متى تزم الركائب إلى زمزم والحطيم؟ متى تودع المقام مقام إبراهيم؟ متى تعمر بالعمرة ندب النذوب؟ متى تطفئ بالجمرة جمرة هذا الخوف اللهوب؟ متى تخف إلى الخيف في أول رعيل؟ متى تركع في الحجر حجر إسماعيل؟ ومتى تعرف في عرفة مع الواقفين؟ متى تطوف بك الرحمة مع الطائفين؟ فالله الله عباد الله لا يقعدكم الكسل والتسويف فتهدموا ركنا من أركان الإسلام بالتخلف عن البيت الشريف، فلينهض منكم الملبي لنداء إبراهيم، وليزم ركائب الشوق إلى الركن والزمزم وحطيم قبل أن يحول عليه الحمام. فرحم الله امرأ قصد تلك البيتة بصدق النية، وبادر إلى بلوغ الأمنية قبل وقوع المنية، فيقدم على الملك الديان ناقص الأركان، وقولوا من صميم الفؤاد: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، واسلك بنا النية في هذا الأشهر العظام، وتب علينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى أمهات المؤمنين، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلاد الإسلام آمنة مطمئنة من كل البليات والآفات.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر.
الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وإيمانا مستقيما وفضلا دائما وشفاء من كل داء اللهم اغفر لنا واغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر مرضى المسلمين يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.